اس نے گھوڑے کو دیوار کے ساتھ کھڑا کیا اور دیوار پھلانگنے میں کامیاب ہو گیا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو دیکھتا کیا ہے کہ ایک بوڑھی عورت کمرے کے ایک کونے میں چارپائی پر لیٹی ہوئی ہے۔ اس کے پاس ایک بڑا سا ڈنڈا پڑا ہے۔ چور نے بڑھیا کی پرواہ کیے بغیر پورے گھر کی تلاشی لی اور بہت سا سونا چاندی اور کچھ قیمتی سامان ایک گٹھری میں باندھ لیا۔ اب وہ گٹھری کو اٹھا کر جلدی جلدی دوبارہ دیوار پھلانگنے کی کوشش کرنے لگا۔ گٹھری کا وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا دیوار سے پاؤں پھسلا اور وہ نیچے زمین پر گر گیا۔ گرنے کی وجہ سے چور کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی اور وہ تکلیف کی وجہ سے زور زور آواز میں پکارنے لگا۔ رونے کی آواز جب بڑھیا کے کانوں تک پہنچی تو بڑھیا کی آنکھ کھل گئی۔ بڑھیا ایک نیک رحم دل اور پارسا عورت تھی۔ تو اچانک دیوار کے نیچے ایک سوراخ میں سے ایک سانپ نمودار ہوا۔ چور نے جب سانپ کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اونچی آواز میں پکارنے لگا، بچاؤ بچاؤ۔ عورت کی نظر بھی سانپ پر پڑی جو کہ چور کو ڈسنے کے قریب ہی تھا، تو بڑھیا نے ادھر سے ہی زور سے ڈنڈا سانپ کی طرف پھینکا تو وہ سانپ کے سر پر لگا اور سانپ دور جا کر گرا اور وہیں مر گیا۔ پھر بڑھیا نے چور کو سہارے سے اٹھایا اور قریب پڑی چارپائی پر لٹا دیا۔ اس کے بعد بڑھیا نے اسے کمرے سے گرم دودھ کا پیالہ لا کر دیا۔ اتنی ہمدردی، رحم دلی اور پیار اپنے ساتھ دیکھ کر اسے بڑھیا کی آنکھوں میں اپنی ماں کا عکس نظر آنے لگا، تو اس کے بچپن میں ہی سانپ کے ڈسنے سے اس کے سامنے فوت ہو گئی تھی۔ وہ اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہو رہا تھا۔ اس نے بڑھیا سے معافی مانگی اور آئندہ سے سب برے کام چھوڑ دینے کا وعدہ کیا۔ تو بڑھیا نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ اب وہ بڑھیا کے گھر ہی رہنے لگا۔ اس نے پچھلے سارے برے کام چھوڑ دیے اور نیک طریقے سے زندگی گزارنا شروع کر دی۔ اب وہ چور نہیں رہا تھا، وہ ایک اچھا انسان بن گیا تھا۔ چوری ڈاکے سے اس نے جتنا خزانہ اپنے پاس جمع کیا تھا وہ سب کا سب اپنے گاؤں والوں میں تقسیم کروا دیا۔ اب وہ شہر میں ہی رہ کر اپنا کاروبار کرنے لگا، تو بڑھیا نے بھی سونے اور چاندی کا کاروبار اسے سونپ دیا۔ وہ دن بھر کاروبار کرتا اور جو کماتا ان پیسوں سے روزانہ شہر سے راشن خرید کر اپنے گاؤں والوں کے لیے بھیج دیتا۔ اب گاؤں والے لوگ خوشحال زندگی بسر کرنے لگے۔ اب اس کا یہ روزانہ کا معمول بن گیا۔ اسی طرح کچھ سال سلسلہ چلتا رہا تو ایک دن اسے خیال آیا کہ ایک بار اسے اپنے گاؤں جا کر لوگوں کا حال احوال پوچھنا چاہیے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بڑھیا کے ہمراہ اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ گاؤں پہنچا تو لوگوں نے اسے دیکھا اور آپس میں کہنے لگے کہ اس کے جانے کے کچھ سال بعد ہم خوشحال زندگی بسر کرنے لگے تھے اور یہ دوبارہ ہمیں پھر لوٹنے آ گیا ہے۔ لوگوں نے جب اسے بغیر کسی ہتھیار اور گھوڑے کے دیکھا تو انہوں نے اس پر حملہ کر دیا اور چور چور کی آوازیں بلند کر دی۔ وہ کہنے لگا، میں چور نہیں رہا اب، اور ساتھ بڑھیا اونچی آواز میں کہنے لگی، اس کو چھوڑ دو، نہ مارو، یہ چور نہیں ہے، وہ تو کب کا مر گیا ہے، اب یہ ایک نیک آدمی بن گیا ہے۔ تو لوگ کہنے لگے، بڑھیا چپ کر جا، تم نہیں جانتی ہو یہ چور تھا اور چور ہی رہے گا، یہ ہمیں دوبارہ لوٹنے آیا ہے۔ بڑھیا پھر کہنے لگی، یہ وہی آدمی ہے جو تمہیں شہر سے روزانہ راشن بیچتا تھا۔ انہوں نے بڑھیا کی ایک تک نہ سنی اور الٹا کہنے لگے، اب ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے، اسے مار کر ہی سانس لیں گے۔ لوگوں نے اسے مار مار کر لہو لہان کر دیا، بالآخر وہ مر گیا۔ اس مرنے کے بعد شہر سے راشن آنا بند ہو گیا تو گاؤں والوں میں دوبارہ بھوک بڑھنے لگی۔ لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ لوگوں نے بڑھیا سے معافی مانگی تو بڑھیا کہنے لگی، میں نے بہت کہا تھا وہ بدل گیا ہے، وہ بدل گیا ہے، پر آپ لوگوں نے ایک نہ سنی اور آپ کیوں پچھتا رہے ہو؟ اہل علم کہتے ہیں کہ انسان کو بدلنے میں
صدیاں سال مہینے اور دن نہیں لگتے، کہ انسان کو بدلنے میں صدیاں سال مہینے اور دن نہیں لگتے، جب بدلنے پہ آتا ہے تو کہ لمحے میں بدل جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کبھی کسی انسان کو برا مت کہو، کیونکہ نیتوں کے بید تو خدا جانتا ہے، وہ کسی وقت بھی اپنی رحمت کر سکتا ہے، بس انسان کے مانگنے میں دیر ہے، اس کے دینے میں نہیں۔ اس کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کی رحمت بہت وسیع۔ سننے میں یہ عام کہانی لگتی ہے، لیکن اصل میں اس میں بہت سی رہنمائی کی باتیں چھپی ہیں۔ اگر زندگی نے وفا کی تو دوبارہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک خاور حسین کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔